الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن پاک کے بارے میں سوال جواب، اور وہ بھی امیر اہل سنت سے جو مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں، یہ ان کو جمع کر کے ایک کتابچہ بنا دیا ہے جس کے اندر بہت ہی زبردست ٹاپک ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، اس کے بارے میں اس رسالے میں ہم سنیں گے۔ قرآن پاک کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی سنیں گے، اور قرآن میں مور کے پر رکھنا کیسا، یہ بھی سنیں گے، اور ریکارڈ شدہ قرآن سن کر ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم اس رسالے میں سنیں گے۔ تو رسالے کو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور مکمل بیان سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کہ دین اسلام کے بارے میں بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، قرآن پاک کے بعد ان ساری کتابوں میں سب سے پہلی کون سی اسلامی کتاب لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ جواب: حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصنیف ہوئی، جس میں آثار اور حضرت عطا، حضرت مجاہد اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دیگر شاگردوں سے منقول تفاسیر ہیں۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ شریف میں تصنیف ہوئی۔ سوال: پہلے کے دور میں کاغذ موجود نہیں تھے تو اس وقت تحریری کام کن چیزوں پر ہوتا تھا؟ جواب: مختلف چیزوں پر لکھائی ہوتی تھی، جیسے قرآن کریم کو چمڑے، اونٹ کی ہڈی اور درخت کی چھال وغیرہ پر لکھا جاتا تھا، اور بعد میں انہی چیزوں سے قرآن کریم ایک جگہ جمع کر لیا گیا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی آپ کے سامنے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم موجود تھا، اور آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے خون کے قطرے قرآن کریم کی اس آیت پر آئے تھے: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی وہ قرآن کریم اور اس پر خون کے نشانات موجود ہیں۔ بہرحال لکھنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے، پہلے تو پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھے، اس لیے کتابیں چھپنے کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ ایک کتاب کے نقول یعنی کاپیز تیار کرنے کے لیے اسے کئی مرتبہ لکھنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی علم کا شوق تھا کہ لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، دلکش اور مختلف رنگوں والی کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن افسوس شوق ختم ہو رہا ہے۔ خاص طور پر دینی کتابیں پڑھنے کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے۔ سوال: کوئی کتابوں کی دکان پر کام کرتا ہو جہاں دنیاوی کتابیں بھی ہوں اور قرآن پاک سپارے اور قاعدے بھی ہوں، تو کیا اسے ہر وقت باوضو رہنا پڑے گا، یا اگر کوئی پاک کپڑا استعمال کرنے کا طریقہ ہو تو وہ بتا دیجئے؟ جواب: قرآن پاک کو بے وضو چھونا گناہ ہے، جبکہ اسلامی کتابوں کو باوضو چھونا افضل و مستحب ہے، اور بے وضو چھونا خلاف اولا ہے۔ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پاک چھونا ہو تو اس کے لیے اپنے پاس کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ رکھ لیجئے، اور جب ضرورت ہو تو اس کے ذریعے اٹھا لیجئے اور رکھ لیجئے۔
اس میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہاتھ یا انگلی کا کوئی بھی حصہ قرآن پاک سے ٹچ نہ ہو۔ دستانے پہن کر اٹھانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ دستانے بدن کے تابع ہوتے ہیں۔ سوال: اگر غلطی سے قرآن پاک نیچے تشریف فرما ہو جائے یعنی زمین پر گر جائے اور وضو بھی نہ ہو تو کیا بغیر وضو قرآن پاک اٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی رومال یا کپڑا جیب میں ہو تو اس کے ذریعے اٹھا کر رکھ دیجئے، یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ کسی نابالغ سے اٹھوا لیا جائے کیونکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر توہین یا ادبی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، اگر توہین یا بے ادبی کی صورت ہو، جیسے معاذ اللہ قرآن کریم کسی نالی میں گرا ہوا دیکھیں، تو اس سے ایسی صورت میں فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ بغیر وضو بھی قرآن پاک اٹھا سکتا ہے۔ سوال ہے: کیا قرآن پاک کی تفسیر کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن پاک کی تفسیر کو بے وضو چھو سکتے ہیں، البتہ جہاں جہاں آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہو بعینی ہی اس جگہ اور اس کے پیچھے کاغذ کا جو حصہ ہو اسے نہیں چھو سکتے۔ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا کہ تفاسیر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو جدا گانا ہوتی ہیں اور تفسیر ہی کہلاتی ہیں، جیسا کہ تفسیر جلالین کہ یہ ہمارے یہاں الگ سے ملتی ہیں تو اسے بے وضو چھو سکتے ہیں، اور دوسری وہ تفاسیر جو بالکل قرآن پاک کی طرح ہوتی ہیں اور قرآن پاک ہی کہلاتی ہیں، جیسا کہ بیروت سے چھپنے والی تفسیر جلالین، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان وغیرہ، کہ یہ دیکھنے میں قرآن پاک ہی معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی تفاسیر کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک اور موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ تفسیر نعیمی یا تفسیر صراط الجنان میں یہ مفصل تفاسیر ہیں، انہیں بھی اگرچہ بے وضو چھونا اچھا نہیں ہے، مستحب ہے کہ انہیں بھی باوضو چھوا جائے، مگر کسی نے انہیں بے وضو چھو لیا تو گناہ نہیں ہے، البتہ بے وضو ہونے کی حالت میں انہیں اور کسی بھی دینی کتاب کو چھوتے وقت یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ قرآنی آیت یا اس کے ترجمے یا آگے یا پیچھے کہیں سے ہاتھ نہ لگے۔ سوال ہے: اگر کتابوں کی الماری کے ایک پارٹیشن میں قرآن پاک ہو تو اس کے اوپر والے پارٹیشن میں کوئی دوسری دینی کتاب وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بے ادبی تو نہیں؟ جواب: اوپر نہ کتابیں رکھیں اور نہ ہی کوئی دیگر سامان رکھیں۔ بعض لوگ الماری میں دینی کتابیں رکھتے ہیں اور اوپر دیگر چیزیں رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ سوال ہے: جس کمرے میں قرآن مجید ہو اس کی چھت پر چڑھنے میں کوئی بے ادبی تو نہیں؟ جواب: جی نہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں، ورنہ تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ ہم مسجد کی پہلی صف جی نہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں، ورنہ تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ ہم مسجد کی پہلی منزل پر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نیچے قرآن مجید ہوتے ہیں، اسی طرح بلڈنگوں اور پلازوں میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں قرآن کریم نہ ہو، تو یوں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز یا کشتی وغیرہ میں سفر کے دوران قرآن کریم کو کسی جگہ رکھیں؟ جواب: ادب کی جگہ رکھیں۔ ایسا بیگ جس کے اوپر پاؤں رکھ کر یا اس بیگ پر ہی لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا کوئی اس میں قرآن کریم رکھ سکتا ہے، لہٰذا قرآن کریم علیحدہ سے کسی بیگ میں رکھ کر ایسی جگہ رکھیں جہاں بے ادبی نہ ہو، اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو بے وضو بھی اسے ہاتھ میں رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ سوال ہے: اگر کسی کو قرآن پاک تحفے میں دیا
اور اس نے قرآن پاک میں جو سجدے ہوتے ہیں وہ سجدے نہ کیے تو کیا وہ قرآن پاک کا تحفہ قبول ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر قرآن کریم کا نسخہ کسی کو تحفے میں دیا تو ثواب ملے گا۔ آیت سجدہ پڑھنے سننے کے جو بھی مسائل ہیں ان کے مطابق جب سجدہ کسی پر واجب ہوگا تب اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اب جسے قرآن کریم دیا گیا اگر وہ آیت سجدہ پڑھ یا سن کر سجدہ نہیں کرتا تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر سجدہ واجب ہونے کے باوجود نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ جسے قرآن کریم کا نسخہ تحفے میں دیا گیا اسے پڑھنا ہی نہ آتا ہو۔ بہرحال ایسے شخص کو بھی قرآن کریم تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے: اگر کسی انسان نے 3 مرتبہ جھوٹی بات پر قرآن پاک اٹھایا تو اس کا کیا گناہ ہے؟ جواب: قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنا قسم نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ نمبر 574 پر ہے کہ جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے، بلا ضرورت خاصا نہ چاہیے۔ سوال ہے: قرآن پاک کا صفحہ یعنی پیج شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو کیا اسے بے وضو جلدی میں اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: وضو نہیں ہے اور نہ ہی پاس کوئی نابالغ بچہ ہے جو اٹھا لے، اور نہ ہی پاس کوئی رومال وغیرہ ہے جس سے پکڑ کر اٹھا سکے، اور صورت حال ایسی ہے کہ یہ خود ہی اٹھائے گا تو اٹھے گا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تو پھر اسے اٹھانا ہوگا، بھلے بے وضو اٹھا لے، اور اس کو ادب کی جگہ رکھے کہ اس کا ادب فرض ہے۔ سوال ہے: ہمارے گاؤں میں بہت سارے قرآن پاک دفن ہیں، پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اب ان کے اوپر سے مٹی ہٹ گئی ہے تو یہ قرآن پاک نظر آنے لگے ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ جواب: وہ قرآن کریم بوسیدہ ہوں گے جن سے تلاوت نہیں کی جا سکتی ہوگی۔ اگر اس طرح کے ہیں جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں تو انہیں وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ لوگوں کے پاؤں نہ پڑیں دفن کر دیں، یا انہیں بورے میں ڈال کر بوروں کو چیرا لگا کر یا کوئی وزن دار چیز ان میں ڈال کر سمندر کے بیچ میں ڈال دیا جائے۔ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ قرآن کریم ہیں ان کو وہیں رہنے دیا جائے، نعوذ باللہ لوگ ان پر چلیں، اس کی اجازت نہیں۔ مساجد میں قرآن پاک بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہوں گے تو لوگ وہ قرآن پاک بھی اس طرح دفن کر کے آتے ہوں گے، حالانکہ اگر وہ پڑھنے کے قابل ہیں اور کسی نے مسجد میں رکھے ہیں تو ان کو دفن کرنا جائز نہیں ہوگا۔ رمضان شریف میں لوگ قرآن کریم کے نئے سے نئے نسخے لا کر مساجد میں رکھ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو پہلے کے رکھے ہوئے ہیں انہیں ٹھنڈا کر دیا جائے، کیونکہ وہ پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سوال ہے: کسی مسجد میں تلاوت قرآن کرنے والے نہ ہوں اور وہاں پہلے سے قرآن پاک موجود ہوں تو کیا وہاں مزید قرآن پاک رکھ سکتے ہیں؟ جواب: اس طرح کی مسجد میں قرآن پاک نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ جہاں تلاوت وغیرہ کرنے والے لوگ نہ ہوں، کیونکہ جہاں تلاوت ہی نہیں کی جاتی وہاں قرآن کریم رکھنے کا کیا فائدہ، اور مساجد میں پہلے ہی قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، یہاں مزید لا کر رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اور پھر اتنے قرآن کریم کے نسخے میں کون تلاوت کرے گا؟ ہمارے یہاں تو ایسا رواج بن گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً قرآن کریم کا نسخہ مسجد میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مسجد میں قرآن کریم رکھ رہے ہیں۔ اس سے مسجد کی جگہ بھی گھرتی ہے اور اس کا صحیح استعمال بھی نہیں ہو پاتا، اور پھر لوگوں کو قرآن خوانیوں کا اتنا شوق بھی نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 150 قرآن خوانیاں ہو رہی ہوں، شاید 100واں 10واں اور 40واں ہوتا ہوگا،
تو قرآن خوانی ہوتی ہوگی یا نہیں، دکان کھولی ہوگی تو اس کے افتتاح میں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ اس طرح کے بعض خاص مواقع ہوتے ہیں جن میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ سوال ہے کہ مساجد میں قرآن پاک رکھنے ہوں تو اس کی احتیاط ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: مسجد میں قرآن کریم رکھنے ہوں تو مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ امام صاحب 5 نمازوں میں مسجد ہی میں ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، مشورہ لینا اچھا ہوگا۔ ورنہ اگر پہلے 99 قرآن پاک رکھے تھے تو ایک اور کا اضافہ ہو کر 100 پورے ہو جائیں گے۔ رمضان شریف کے علاوہ اتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے نظر نہیں آتے۔ البتہ جو مساجد آباد ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ان کی تعداد بھی اتنی نہیں ہوتی جتنے قرآن کریم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بہت سارے رکھے ہوتے ہیں مگر پڑھنے والے 2-4 ہی ہوتے ہیں۔ احمد آباد شریف ہند کی مساجد میں دیکھا تھا کہ ڈھیروں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ پورے بکس قرآن کریم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بائنڈنگ کیے ہوئے 30 پارے رکھے ہوتے ہیں اور ان پر گجراتی میں اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں بھائی نہ اصال ثواب، فلاں بھائی نہ طرف تی اصال ثواب۔ بیچارے کمیٹی والے بھی بے بس ہوتے ہیں کہ جو دینے آیا ہے اسے کس طرح منع کریں۔ اگر منع کیا تو اس سے لڑے گا کہ کون، اس وجہ سے لوگ رکھ دیتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کمیٹی والے اتنے سارے قرآن کریم کے نسخوں کو کس طرح سنبھالتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم لوگ گھروں میں قرآن خوانی کے لیے لے جاتے ہوں، پھر واپس لا کر رکھ دیتے ہوں، لیکن قرآن خوانی کے لیے بھی صرف ایک ہی سیٹ کافی ہوتا ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے کئی سیٹ رکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ یہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ہیں۔ سوال ہے اگر مسجد میں قرآن پاک زیادہ تعداد میں جمع ہوں اور پڑھنے والے اتنے نہ ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ جواب: امیر اہل سنت کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا اگر ایک ہی مسجد میں اتنے زیادہ قرآن کریم جمع ہو گئے ہوں جن کے یہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی تو ان کو دوسری مسجد کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ مساجد میں قرآن کریم رکھنے سے بہتر ہے مدارس میں رکھ دیجئے، جو مدرسین وہاں پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ کر ان کو دے دیے جائیں کہ آپ یہ قرآن کریم ان بچوں کو دے دیں جو حفظ کرتے یا ناظرہ پڑھتے ہیں، یا جن کو ضرورت ہو ان کو دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بچے ان میں تلاوت کریں گے اور دینے والے کو ثواب ملے گا، ورنہ وہ مسجد میں رکھے ہی رہیں گے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ قرآن کریم مساجد میں رکھے ہی نہ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے مساجد میں قرآن کریم رکھنا کار ثواب ہے۔ سوال ہے مسجد میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیا وہ قرآن پاک ہم کسی کو گھر میں پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کے لیے پڑھے ہوتے ہیں کے الفاظ بولنا مناسب نہیں ہے کہ اس میں ادب نہیں پایا جا رہا۔ یوں کہا جائے کہ قرآن کریم تشریف فرما ہوتے ہیں یا قرآن کریم رکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر قرآن کریم مسجد کے لیے وقف کیے گئے ہیں تو وہ گھروں میں پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتے۔ سوال ہے کیا قرآن پاک کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ جواب: اگر قرآن کریم کا نسخہ ذاتی ہے تو ایسی خوشبو جس کے دھبے نہ پڑے اپنے ہاتھ پر لگا کر قرآن کریم پر تعظیم کی نیت سے لگا سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم کا نسخہ کسی اور کا ہو تو پھر نہ لگائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ جو خوشبو لگائیں اس سے دوسروں کو الرجی ہو، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خوشبو کا دھبا پڑ جائے۔ مسجد میں تلاوت کے لیے جو قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوتے ہیں ان پر بھی خوشبو نہ لگائیں۔ سوال ہے اکثر دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں خوبصورتی کے لیے مور کے پر رکھے جاتے ہیں، یا اکثر دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں خوبصورتی کے لیے مور کے پر رکھے جاتے ہیں،
یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن پاک میں مور کا پر رکھنا کیسا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مور کا پر رکھنے میں حرج نہیں، کیونکہ اس میں بے ادبی کا تصور نہیں ہوتا۔ ہم بھی بچپن میں مور کے چھوٹے چھوٹے پر قرآن کریم میں خوبصورتی کی نیت سے رکھتے تھے۔ البتہ اگر کوئی پورا بنڈل رکھے تو یہ الگ بات ہے۔ سوال ہے: بعض بچے قرآن پاک میں خالی جگہ پر اپنا نام لکھتے ہیں اور پھول بوٹے بناتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر قرآن کریم کا نسخہ اپنا ذاتی ہے تو خالی جگہ میں نام لکھنے اور عمدہ پھول بوٹے بنانے میں حرج نہیں ہے، جبکہ ایسا کرنے سے نسخے کی زینت خراب نہ ہوتی ہو۔ البتہ جو مدرسے کے وقف شدہ قرآن کریم ہوتے ہیں ان میں نہ نام لکھ سکتے ہیں، نہ لکیر لگا سکتے ہیں، نہ ان کے صفحات موڑ سکتے ہیں، نہ پھول بوٹے بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا انداز اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچے۔ سوال ہے: اگر برتن میں آیات لکھی ہوں تو اس میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ جواب: نہیں کھا سکتے، البتہ باوضو ہو کر شفا کی نیت سے اس برتن میں پانی ڈال کر پیا جا سکتا ہے۔ بے وضو ہونے کی صورت میں آیات پر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سوال ہے: قرآن کریم میں جگہ جگہ رکوع پورا ہونے پر عین لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جواب: ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ کو تعجب ہو کہ یہ ایک اشارہ ہے اور اس سے مراد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یوں اس حساب سے قرآن پاک کا کوئی بھی نسخہ ان کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہے۔ سوال ہے: موبائل میں قرآنی آیات کے میسیج کو ڈیلیٹ کرنا کیا اس حدیث پاک کے حکم میں آئے گا کہ قرب قیامت میں لوگ قرآن کو مٹائیں گے؟ جواب: لوگ قرآن کو مٹائیں گے یہ میں نے نہیں پڑھا، البتہ اس طرح ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، یعنی سینوں سے نکل جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ قرب قیامت میں قرآن پاک سینوں سے نکال لیا جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا یعنی کوئی حافظ باقی نہیں رہے گا۔ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنا مراد نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ لکھ کر تعویذ بھی بنائے جاتے ہیں اور ان کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، جو اس میں گھل جاتے ہیں اور آیات مٹ جاتی ہیں، تو اسے قیامت کی نشانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس پانی کا پینا جائز اور باعث شفا ہوگا۔ لہٰذا موبائل سے قرآنی آیات ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ رکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں اور صحیفوں سے محو کر دیا جائے گا۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ جب قیامت یعنی قیامت قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ سوال ہے اگر کوئی قرآن پاک حفظ کرے تو کتنے عرصے تک یاد رکھنا ضروری ہے؟
جواب: مرتے دم تک یاد رکھے اور از خود نہ بھلائے۔ البتہ اگر حافظہ خود بخود ختم ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، جیسا کہ بعض اوقات آخری وقت کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے یا حادثے کی صورت میں حافظہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے ماں باپ بلکہ اولاد تک کو نہیں پہچان پاتا۔ اللہ پاک ہمیں اس حالت سے محفوظ رکھے۔ جو قرآن پاک حفظ کرے اور وہ ساری عمر قرآن پاک پڑھتا رہے، اور ہو سکے تو روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھے، انشاءاللہ اس طرح دہرائی کرتے رہنے سے قرآن پاک یاد رہے گا۔ سوال ہے: بعض اوقات اسکول کالج میں امتحان کی تیاری کے لیے قرآن پاک کی آیات یاد کی جاتی ہیں جو اسلامیات اور دینیات کے پیپر کا حصہ ہوتی ہیں یا کسی دوسرے مقصد کے لیے یاد کی جاتی ہیں، کیا ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو آیت ایک بار یاد کر لی اسے یاد ہی رکھنا ہے، بھلانا نہیں ہے؟ جواب: جو آیت یاد کر لی گئی اب اسے یاد ہی رکھیں۔ مبلغین اور مقررین بھی بیان کے لیے بعض آیات زبانی یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ لوگ آیات زبانی ہی پڑھتے ہیں، اگرچہ ہم نے اپنے مبلغین کو یہ ذہن دیا ہوا ہے کہ بیان دیکھ کر ہی کرنا ہے، مگر مقررین ایسا نہیں کرتے، تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو آیت ایک دفعہ یاد ہو گئی اب اسے یاد ہی رکھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، یہ حکم متلقن ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا نہ ہو۔ الزواجر میں ایک ایک حرف اور آیت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے۔ سوال ہے: کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی قرآن پاک پڑھاتے اور اس کے پیسے لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: یہ ناجائز ہے، ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ سوال ہے: جو گھروں پر قرآن پاک پڑھانے جاتے ہیں، اگر گھر والے بغیر مانگے اسے کچھ کھانے کو دیں تو کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ جواب: اگر بغیر مانگے اپنے شوق سے کھلاتے ہیں تو بالکل کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو ثواب بھی ملے گا، اس کے لیے سوال نہ کیا جائے اور نہ ہی انڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ کہا جائے، جیسے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آج کھانے کا موقع نہیں ملا، گیس ختم ہو گئی تھی، پکا نہیں سکے تھے، یہاں سے فارغ ہو کر ہوٹل جاؤں گا، آج تو ہوٹل میں کھانا پڑے گا۔ یہ سب سوال ہی کے انداز ہیں، کیونکہ وہ لوگ سن کر کہیں گے کہ نہیں قاری صاحب، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، ابھی کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ سوال ہے: اگر نماز نہ آتی ہو اور باجماعت نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جواب: جس کی قرات درست نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی جامع شرائط امامت کاری کے پیچھے نماز پڑھے، اور اس پر فرض ہے کہ کوشش کر کے اتنی قرات سیکھ اور یاد کر لے کہ جتنی نماز میں کرنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید کہ جس سے تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے۔ نیز نماز میں جتنی قرات کرنا واجب ہے اتنی ہی سیکھنا اور یاد کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جتنی قرات نماز میں مستحب ہے اتنی قرات سیکھنا اور یاد کرنا مستحب ہے۔ قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے جو درست قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ یہ مراد نہیں کہ جو بڑے لہجے کے ساتھ کان پر ہاتھ رکھ کر خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھے، کہ لوگ عموماً ایسوں کو ہی قاری سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کا قاری ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان میں سے بعض مخارج کے معاملے میں توڑ پھوڑ مچا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی اس طرح خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے والا واقعی قاری ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اصل قاری وہ ہے جس کی
کم از کم اتنی قرات درست ہو جس سے نماز صحیح ادا ہو سکے۔ بہرحال جس کی قرات درست نہ ہو وہ کسی جامع شرائط امامت کاری کے پیچھے نماز پڑھے اور سیکھتا بھی رہے، اور وہ التحیات بھی سیکھ کر یاد کر لے کہ اس کا بھی نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ سوال ہے، ہم موبائل فون اور کمپیوٹر پر تلاوت سنتے ہیں، اگر اس دوران ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو کیا ہم اس تلاوت کو روک کر اپنا کام کر کے دوبارہ تلاوت سن سکتے ہیں، اور ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جواب، کوئی حرج نہیں ہے۔ ریکارڈ شدہ تلاوت بند کرنے میں احتیاط کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عموماً جب بند کرنا ہوتا ہے تو ٹھک کر کے بند کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ آیت ادھوری پڑھی گئی ہو اور اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو گئے ہوں۔ اسی طرح نعت شریف پڑھی جا رہی ہو تب بھی ادھورا شعر چھوڑ کر بند کر دیتے ہیں۔ کسی کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ تھوڑا صبر کر لیا جائے اور وہ آیت یا شعر پورا ہونے کے بعد بند کیا جائے۔ آیت پوری ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آیت مکمل ہونے پر قاری صاحب رک جاتے ہیں، لہٰذا اسی وقت بند کیا جائے، یا کوئی وقف آ جائے تو بند کیا جائے۔ نیز نعت شریف عموماً اردو میں پڑھی جاتی رہی ہوتی ہیں تو یوں شعر مکمل ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا شعر مکمل ہونے پر بند کریں۔ اسی طرح اگر مدنی چینل پر نعت شریف سن رہے ہوں اور مدنی چینل بند کرنا ہو تو تھوڑا ٹھہر جائیں اور شعر مکمل ہونے دیں، پھر بند کریں۔ بعض اوقات شعر کا مصرع مکمل ہو جاتا ہے تو معنی بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اگر مصرع مکمل ہونے پر بند کریں گے تو معنی فاسد نہیں ہوں گے، جیسے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ ایک مکمل مصرع ہے۔ اگر یہی نعت چل رہی ہو اور ابھی صرف اتنا پڑا ہو کہ نور والا آیا ہے اور فوراً بند کر دیا تو یہ درست ہوگا، بلکہ صرف اتنا پڑھا نور والا اور بند کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر ہر شعر میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ادھورے مصرے پر بند کیا جائے۔ جو تھوڑی بہت اردو سمجھتا ہوگا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں بند کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جب عشق و محبت ادب و احترام کا ذہن بنے گا تو اس طرح کی احتیاطیں خود بخود ہوں گی۔ آج کل لوگ اپنے موبائل فون پر تلاوت لگاتے ہیں یا نعت شریف کا کوئی شعر لگاتے ہیں، گویا ان جیسا کوئی عاشق رسول ہی نہیں۔ جب کسی کی کال آتی ہے تو ٹھک کر کے فون ریسیو کر لیتے ہیں، بھلے تلاوت یا شعر جہاں بھی پہنچا ہو۔ نیز یہاں نعت شریف یا تلاوت سننا مقصود بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرح تلاوت یا نعت شریف اپنے موبائل پر نہ لگائیں۔ اگر تلاوت یا نعت شریف سننی ہے تو اپنے موبائل میں 1000 نعتیں بھروا لیں اور سنتے رہیں، لیکن اس طرح گھنٹی کی جگہ نہ لگائیں۔ تلاوت یا نعت شریف کی جگہ کوئی سادی ٹیون جس میں میوزک نہ ہو وہ لگا لیں، کیونکہ میوزیکل ٹیون جائز نہیں ہے۔ موبائل میں اس طرح کے کافی آپشن ہوتے ہیں جن میں بغیر میوزک والی ٹیونز ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی عادت ہی میوزک والی ٹیون کی بن چکی ہے، اس لیے وہی لگاتے ہیں۔ اس سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا خیال صرف تلاوت یا نعت شریف میں ہی نہیں بلکہ اگر بیان وغیرہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی رکھنا ہے۔ مثلا مدنی چینل پر کسی مبلغ کا بیان ہو رہا ہے تو وہاں بھی غور کیجئے کہ کب بند کرنا ہے۔ کسی ایسے جملے پر بند نہ کریں جس میں معنی بگڑ جاتے ہوں۔ نیز اگر مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ پورا ہونے دیا جائے۔ اگر مسئلہ طویل ہے تو کوئی جملہ پورا ہو جائے تو تب بند کریں۔ سوال ہے، کیا میموری کارڈ میں موجود ریکارڈ شدہ تلاوت سن کر اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ جواب، ایصال کا معنی پہنچانا اور پیش کرنا ہے۔ جس عمل پر ثواب ملے، مثلا فرائض اور نوافل وغیرہ، تو اس کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے۔ میموری کارڈ میں موجود ریکارڈ شدہ تلاوت سنیں گے تو ظاہر ہے ثواب ملے گا،
جب ثواب ملے گا تو اصال بھی ہو سکے گا، لہٰذا اس کا اصال ثواب بھی کر سکیں گے۔ البتہ براہ راست تلاوت سننے کا اپنا ثواب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی اور مکمل بیان سنا ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے۔ بیل نوٹیفیکیشن کو دبانے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔